قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تذکرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت فضیلت عطا فرمائی اور اس قوم پر انعامات کی بارش برسائی، لیکن اس احسان اور انعام کے بدلے میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، دینی معاملات میں حیل و حجت اور قیل و قال کا راستہ اختیار کیا، اور دینی معاملات کے اندر انہوں نے صحیح فرما برداری کے بجائے چور راستے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ایک عرصے تک غلامانہ زندگی گزارنے کے بعد، محکومانہ زندگی گزارنے کے بعد، یہ قوم ایسی ذہنی پستی کا شکار ہوئی کہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی اقوام کا تذکرہ ہے ان میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے کردار میں، بنی اسرائیل کے نظریات میں، بنی اسرائیل کے طور اطوار میں، طرز زندگی میں عبرت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر احسان فرمایا اور 450 سال مصریوں کی غلامی میں رہنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں انہیں فرعون اور فرعونیوں اور مصریوں سے نجات حاصل ہوئی، بحر قلزم عبور کیا، تو خوشی سے ناچنے اور گانے لگ گئے۔ یعنی یہ پہلا تعارف ہے اس کا کہ جب اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے تو بجائے یہ کہ سجدے میں گر جاتے، اس کا شکر بجا لاتے، ناچنے اور گانے لگ گئے، رقص کرنے لگ گئے۔ اور پھر جب آگے بڑھے ہیں وادی سینا میں اور وہاں کچھ لوگوں کو مورتیاں رکھ کر، بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلا مطالبہ کیا، اور مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا چاہیے کہ جسے ہم دیکھ سکیں اور دیکھنے کے بعد اس کی عبادت کر سکیں، اس کی پوجا کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور انہیں سمجھایا کہ میں تو توحید کا علم بردار ہوں، توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور فرعون سے جو ہم نے اتنی بڑی لڑائی لڑی ہے وہ تو اسی لیے لڑی ہے کہ توحید کا پرچم بلند کر سکیں، اور ایک تم ہو کہ پھر اسی شرک کی دلدل میں دوبارہ دھنسنا چاہتے ہو جس سے تمہیں نکال کر لانا۔ تو آپ دیکھیں کہ خوشی کے ملنے پر شکر ادا کرنے کے بجائے جشن منانا اور ناچ گانا کرنا، یہ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور جس قوم سے اللہ نے آزادی دے دی ہو اسی قوم کے نقش قدم پہ چلنا، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے کہ جب اللہ نے مصریوں سے آزادی دے دی ہے تو انہی جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو جس قوم سے اللہ نے آزادی دی ہو، ذہنی طور پر اس کا غلام اور اس کا محکوم رہنا، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے آگے چل کر یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سامری نے انہیں ایک بچڑا بنا کر دے دیا، اور بنی اسرائیل کے لوگ اس بچڑے کو پوجنے لگ گئے، بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ یعنی وہ ساری کی ساری محنت، وہ ساری کی ساری تعلیم، وہ ساری کی ساری نشانیاں انہیں بالائے طاق رکھ دیا، اور جس کام سے منع کیا جا رہا ہے اسی کام پر لگ گئے۔ یعنی آپ اس کو ضد کہیں، آپ اس کو انا کہیں، آپ اس کو ذہنی غلامی کہیں، آپ اس کو حماقت کہیں، کچھ بھی نام دے دیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے اور جس دعوت کی وجہ سے
اللہ نے انہیں اس عظیم مصیبت سے، غلامی سے نجات عطا فرمائی، پھر اسی کام میں لگے جا رہے ہیں، پھر اسی بات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی حماقت کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جائے۔ وہ جو اصل مقصد ہے، وہ جو اصل محنت ہے، وہ جو اصل بنیاد ہے، وہ جو اصل نقطہ ہے، اسی کو فراموش کر دینا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی قوم ایک ناشکری قوم، اللہ نے اس قوم کو معجزات عطا فرمائے۔ یعنی ویسے تو معجزات نبیوں پر نازل ہوتے ہیں، نازل ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس قوم کو بحیثیت قوم معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے ان پہ بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ من و سلوہ کی اصطلاح تو آپ نے سن رکھی ہے کہ آسانی سے ملنے والا رزق، من و سلوہ۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ رات کو جو شبنم پڑتی تو صبح کے وقت اس شبنم کے قطرے جم جاتے اور یہ ان کو استعمال کرتے تو وہ ان کے لیے غذائیت سے بھرپور دوا کا کام دیتے، لذت بھی ہوتی اور غذائیت بھی ہوتی۔ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کہیں کہ کوئی ٹونک ہے، کیلشیم ہے یا وائٹامن ہے یا دوسری چیزیں ہیں، وہ شبنمی قطرے استعمال کرتے اور وہ ان کے لیے لذت اور غذائیت کا سامان بنتے۔ اس کو من کہا گیا، من۔ اور سلوہ کیا تھا؟ پرندوں کے جھنڈ آتے اور یہ انہیں انتہائی سہولت کے ساتھ شکار کر لیتے۔ یعنی ان پرندوں کو شکار کرنے کے لیے انہیں کسی قسم کے اوزار یا ہتھیار کی ضرورت نہ پڑتی، اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کا شکار کر لیتے۔ اس کو سلوہ کہا گیا۔ تو من و سلوہ کا اللہ نے اس قوم کے لیے انتظام کیا، لیکن ان کا ناشکرہ پن دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر مطالبے کرنے لگے کہ جی ہم تو یہ کھا کے تھک گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی دال کا انتظام کریں، کوئی پیاز کا انتظام کریں، کوئی ککڑی کا انتظام کریں، اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے لیے اللہ سے مانگیے، ہم تو یہ روزانہ من و سلوہ کھا کر تھک گئے۔ تو ناشکرہ پن، نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا مظاہرہ کرنا، نافرمانی کا مظاہرہ کرنا، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے۔ اسی طرح جب اللہ کا حکم آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ من و عن حکم کی تعمیل میں لگ جائے، لیکن بنی اسرائیل نے ایسا نہ کیا۔ اللہ کا حکم آتا تھا، یہ اس میں حیل و حجت اور تعمیلیں تلاش کرنا شروع کر دیتے تھے، حیلے تلاش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک آدمی کا قتل ہوا، اس کے قاتل کی تلاش کے لیے حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے، گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا وصف کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، سوالات شروع کر دیے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سوالات وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، حکم کی تعمیل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ پہلی ہی مرتبہ جب یہ حکم آیا کہ گائے ذبح کرو تو خاموشی سے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے اتنی شرطوں کا اضافہ نہ کیا جاتا۔ تو دینی معاملات کے اندر قیل و قال سے کام لینا، حیل و حجت کرنا، تعویلیں تلاش کرنا، الٹے سیدھے سوالات کرنا، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے کہ جب انہیں منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے تو انہوں نے گڑھا کھود لیا اور اس کے اندر مچھلیوں کو بھر لیتے ہفتے کے دن، اور اگلے دنوں میں ان کا شکار شروع کر دیتے۔ تو حکم پر من و عن عمل کرنا، حکم کی تعمیل میں لگ جانا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ نہیں کیا بنی اسرائیل نے، بلکہ حیل و حجت، قیل و قال، بحث بازی اور الٹے سیدھے سوالات کا طریقہ اپنایا۔ اور یہ وہ سب گناہ تھے اور یہ وہ سب خامیاں تھیں
جن کی وجہ سے جہاں بھر کی قوموں پر فضیلت کا شرف ان سے واپس لے لیا گیا۔ وہ اعزاز، وہ شرف جو اس قوم کو نوازا گیا، اسے ساری دنیا کی قوموں کی سردار بنایا گیا، اس میں ہزاروں پیغمبر مبعوث کیے گئے، لیکن ان خطاؤں کی وجہ سے وہ اعزاز ان سے لے کر امت محمدیہ کو دے دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قوم کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد یہ جان لیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے کوئی قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے اور راندہ درگاہ ہو جاتی ہے۔ اس قوم سے خیر امت ہونے کا شرف لے کر امت محمدیہ کو خیر یعنی بہترین امت قرار دیا گیا، اور ان اوصاف پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی جن کی وجہ سے قیامت تک کے لیے یہ شرف ان کا خاصہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا